الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ سیرت صحابہ کی آج کلاس میں ہم تمام بھائی موجود ہیں اور صحابہ علیہم الرضوان کی سیرت پر کلام چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر اور آپ کی سیرت کو سننے کے بعد موجودہ حالات کے پیش نظر ہم نے پچھلے درس میں گفتگو کی تھی۔ آج مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضور سیدنا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے آج کا ہمارا درس ہے۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے یعنی بھیجے گئے، یا کچھ کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام نے اپنے قدم زمین پر رکھے، اس دنیا کو سرفراز فرمایا۔ وہ لوگ صاحب اولاد بھی ہوئے، لڑکے والے بھی ہوئے اور لڑکی والے بھی ہوئے۔ جن لوگوں کے ساتھ انبیاء کرام نے اپنی صاحبزادیوں کو منسوب فرمایا وہ یقیناً عزت و عظمت والے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا داماد ہونا ایک بڑا مرتبہ ہے جو خوش نصیب انسانوں ہی کو نصیب ہوا، مگر اس سلسلے میں جو خصوصیت اور انفرادیت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں صرف نبی نہیں بلکہ نبی الانبیاء سید الانبیاء حضرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئی ہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کہ نکاح میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں آئی ہیں۔ جب ایک کا وصال ہوا تو پھر دوسرا بھی نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ کہتے ہیں کہ اور صرف یہ نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں تک روایت ہے تاریخ الخلفاء کے اندر کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ آپ حضرت عثمان غنی سے فرما رہے تھے کہ اگر میری 40 لڑکیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد ایک کا نکاح میں عثمان سے کرتا۔ تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، آپ کا مرتبہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے ذو النورین۔ کیا ہے؟ ذو النورین کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 نور والے۔ بہقی شریف نے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں
کہ مجھ سے میرے ماموں حسین نے دریافت کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین کیوں ہے؟ تو میں نے کہا مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، کیوں آپ کا لقب ہے یہ؟ تو کہتے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئی، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئی، اسی لیے اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے اور آپ کا مرتبہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے حضرت بی بی رقیہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے، جن کا نام عبداللہ تھا۔ وہ اپنی ماں کے بعد 6 برس کی عمر میں وہ انتقال فرما گئے، اور دوسری حضرت بی بی ام کلثوم سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی شہزادی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نکاح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح عثمان غنی سے ہوا، اور حضرت کلثوم سیدتنا کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات میں سے ہے جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی۔ کیا دی؟ اسلام کی دعوت دی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام ہیں، یعنی ابتدائی اسلام ہی میں آپ ایمان لے کر آ گئے تھے۔ تو یہاں پر ایک بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ دیکھیں اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ہمارا اس کے ساتھ ایٹیٹیوڈ صحیح ہونا چاہیے، اس کے ساتھ رویہ صحیح ہونا چاہیے۔ ہم اگر ایسے کلمات اپنی زبان سے ادا کریں کہ دیکھو کافر آ رہا ہے، یہ وہ آ رہا ہے، یہ وہ آ رہا ہے، وہ ہمارے قریب ہونے کے بجائے الٹا ہم سے دور ہو جائے گا۔ تو ہمارا کام یہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہاں کافر کے ساتھ کھانے کی بات نہیں کر رہا میں کہ آپ کافر کے ساتھ دوستی رکھیں، ریلیشن رکھیں، یا اس کے ساتھ بیٹھیں یا اس کے ساتھ گھومیں، اس بات کی تعلیم نہیں دے رہا میں آپ کو، مگر ایک کافر کے ساتھ آپ کا رویہ ایسا ہو کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میں ابھی اسلام لے کے نہیں آیا ہوں، تو مسلمانوں کا رویہ میرے ساتھ اتنا اچھا ہے، تو جب میں اسلام لے کر آ جاؤں گا تو میرا رویہ اور ان کا میرے ساتھ رویہ اور کتنا اچھا ہو جائے گا۔ اس حکمت کے تحت اور اس پازیٹیو سوچ کے تحت اگر آپ کسی کافر کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو اس میں کوئی شرن قباحت نہیں ہے۔ ہاں کافر کے لیے آپ کے دل میں کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے کافر اگر آپ کو کوئی کھانا دے رہا ہے جو گوشت والی آئٹم ہے، آپ اس کو کھا نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ تو جس جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر تو پڑے گا نہیں ذبح کرتے وقت، تو وہ تو ہمارے لیے شرعاً ناجائز ہو جائے گا، تو ہم ایسے جانور کو کھا نہیں سکتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہاں علماء نے یہاں فرمایا کہ کوئی ایسی آئٹم ہے کہ جس میں ذبح کا معاملہ نہیں ہے، تو اس نیت سے اگر آپ نے کچھ چیز تناول کر لی کہ اگر میں اس کا کھانا کھاؤں گا تو یہ اسلام کے قریب آ جائے گا، یا اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے گی، تو اس نیت سے تو آپ چند نوالے کھا سکتے ہیں، مگر دوستی یا ریلیشن شپ کسی کافر سے بھی نہیں ہونی چاہیے، نہ ہم کافر کی عبادت گاہ میں جا سکتے ہیں۔ ابن سعد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے اسلام کو قبول کیا تو ان کا پورا خاندان بھڑک اٹھا. کیا ہو گیا؟ غصے میں آ گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا اور نئے دین کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا. تو کہتے ہیں کہ ان کا پورا خاندان بھڑک اٹھا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا حکم بن ابی العاص اس قدر ناراض اور برہم ہوا کہ آپ کو پکڑ کر ایک رسی سے باندھ دیا. اس نے کیا کر دیا؟ پکڑ کر رسی سے باندھ دیا. اور کس بات پر باندھا؟ کہ تو نے اسلام کو کیوں قبول کیا ہے. آگے اس ضمن میں بھی کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. تو اور کہا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر دوسرا نیا مذہب اختیار کر لیا ہے. جب تک کہ تم اس مذہب کو نہیں چھوڑو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اسی طرح تمہیں باندھ کر رکھیں گے. یہ چچا کہہ رہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنے چچا کے سخت الفاظ سنے تو یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ واللہ لا ادعہ ابدا ولا افارقہ. فرمایا واللہ خدا کی قسم مذہب اسلام کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور نہ کبھی اس دولت سے دستبردار ہو سکتا ہوں. میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو یہ ہو سکتا ہے، مگر دل سے دین اسلام نکل جائے ہرگز یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو کیا فرمایا؟ میرے جسم کے فرمایا ٹکڑے ٹکڑے کر دو مگر میں دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہوں. جب حکم بن العاص نے جب اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقلال دیکھا تو مجبور ہو کر آپ کو رہا کر دیا. تو دیکھیے ان صحابہ علیہم الرضوان نے اسلام کو کیسے قبول کیا ہے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلمان گھرانے میں تو نہیں پیدا ہوئے، بلکہ آپ نے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اسلام کی جو دعوت دی اس کے بعد آپ نے اسلام کو قبول کیا. مگر یہاں ضمناً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، یہ اللہ کا شکر ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے. مگر ہم جب اسلام کے گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہمارا اسلام سے اب کیسا تعلق ہے؟ سوال یہ ہے کیا کوئی ہمیں دیکھ کر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے؟ سوال ہے بہت بڑا ہمارے لیے. کیا ہمارا کردار دیکھ کر، ہمارا رویہ دیکھ کر، ہماری گفتگو دیکھ کر، ہماری صحبت میں بیٹھ کر، ہمارے گھریلو معاملات کو دیکھ کر کیا کوئی غیر مسلم اسلام کے قریب آ سکتا ہے؟ تو جواب آئے گا نہیں. یہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ عظیم ہستی ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی، پھر ان کے اپنے ہی ان کے خلاف ہو گئے، ان کے اپنے ہی ان کے خلاف ہو گئے. پھر بھی آپ نے کیا فرمایا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو مگر میں دین اسلام سے منحرف نہیں ہوں گا، پھروں گا نہیں میں دین اسلام کو. آج اسلام کے ماننے والوں پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، اگر باہر ملک جانا پڑ جائے، امریکہ، UK، USA، تو معاذ اللہ ایسے مسلمان بھی ہیں جو اپنے آپ کو غیر مسلم شو کراتے ہیں. ایسے مسلمان بھی ہیں معاذ اللہ جو اپنے آپ کو قادیانی شو کراتے ہیں. قادیانی تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی کافر ہے، کیونکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے. اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا.
بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ ہمارے مسلمانوں پر اگر کوئی مسائل آتے ہیں یا مصائب آتے ہیں یا مشکلات آتی ہیں یا رکاوٹیں آتی ہیں تو ہمارے ذہنوں میں اللہ کی ذات کے پاک کے حوالے سے وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یار دیکھو میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو اللہ کی راہ میں بھی دیتا ہوں، میں تو مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی میرے پہ مصیبت آتی ہے۔ یہ دیکھو پورا دن الٹے سیدھے کام کرتا ہے، اس کو تو کوئی مصیبت نہیں آتی ہے۔ یعنی ہمیں اگر یہ بتائیے، اگر کوئی غیر مسلم ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے کہ ہمیں باندھ دے اور ہم پر پستول رکھ دے اور کہے تو اسلام سے پھرے گا تو ہی میں تجھے چھوڑوں گا، تو مجھے بتائیے ہمارا مسلمان اسلام سے پھرے گا کہ نہیں پھرے گا؟ پھر جائے گا وہ، کیونکہ اس کے لیے اپنی جان عزیز ہے، اسلام عزیز نہیں ہے۔ اگر اسلام عزیز ہوتا اس کو تو وہ ہر چیز میں اسلام کو پریورٹی دیتا، ترجیح دیتا۔ وہ صبح سے لے کے رات تک اپنا ہر عمل اسلام کے مطابق کرتا۔ وہ تو ہے کہ دکھ اس بات پہ ہے کہ دیکھیں ہمیں اسلام کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک باب ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جب اسلام قبول کر لیا ہے تو اب مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحابہ کرام پہ مشکلات نہیں آئیں؟ کیا سرکار پر مشکلات نہیں آئیں؟ سرکار خود فرماتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنا میرے پر آزمائش آئی ہیں اتنی تو کسی پر بھی نہیں آئی ہے۔ حتیٰ کہ سرکار کے دندان مبارک کو بھی شہید کر دیا گیا۔ کافروں نے سرکار کے گردن مبارک پر کپڑا باندھ کر سرکار کو معاذ اللہ کھینچتے بھی تھے، حتیٰ کہ آپ کے گردن مبارک پر نشان بھی آ جایا کرتے تھے۔ کیا کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا؟ پھر آج تھوڑی سے کوئی مشکل آ جائے، تھوڑا سا کوئی معاملہ آ جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ تو ہمیں حضور کی سیرت سے اور صحابہ علیہم رضوان کی سیرت سے ان باب سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ جب اسلام کا دامن تھام لیا ہے، اب کتنی ہی مصیبت کیوں نہ آ جائے، ہمیں بیک نہیں ہونا ہے۔ اور یہی باتیں آپ اپنے بچوں کو سکھائیں، کیونکہ آج کل کے بچے بڑے وسیع سوچ کے ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دو ہی کام ہوتے ہیں، یا موبائل چلانا یا پھر دوستوں میں بیٹھنا۔ اپنے بچوں کو آپ کم سے کم اس بات کی تعلیم دیں، مسلمان بچوں کو بتائیں بیٹا آپ مسلمان ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں باپ ہے کل اس دنیا سے چلا جائے گا، تو آپ اپنے بچے کو جیسی ان کا مائنڈ اس کے اندر چیزیں ڈالیں گے وہ انہی چیزوں کا ایکسیپٹ کرتا رہے گا۔ تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے اور آپ کا مرتبہ ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت عبد الرحمن بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آپ جیسے عشرہ کی مدد کے لیے لوگوں کو جوش دلا رہے تھے، یعنی جیسے عشرہ کی مدد کے لیے سرکار صحابہ اکرام کو لوگوں کو جوش دلا رہے تھے کہ بھائی اللہ کی راہ میں دو، کیا دو؟ اللہ کی راہ میں دو۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سرکار کے جب پرجوش الفاظ مبارک سن کر کھڑے ہو گئے عثمان غنی، اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں 100 اونٹ پالان اور سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کروں گا۔ 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ۔ فرمایا اس کے بعد پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سامان لشکر کے بارے میں ترغیب دی اور امداد کے لیے متوجہ فرمایا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں 200 اونٹ
ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کروں گا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان جنگ کی درستگی اور فراہمی کی طرف مسلمانوں کو رغبت دلائی تو عثمان غنی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں 300 اونٹ ساز و سامان کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں حاضر کروں گا۔ آگے کتنی کمال کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، ما علی عثمان ما عمل بعد ھذا، فرمایا کہ یعنی ایک ایسے جملے کو اس جملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا۔ اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ اب عثمان کو وہ عمل کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جو اس کے بعد وہ کریں گے۔ یعنی جب اللہ کی راہ میں مال دینے کی بات آتی ہے تو صحابہ علیہم الرضوان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مگر ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ ہم اپنے معاملات کو پہلے لیتے ہیں کہ میرے گھر کا خرچہ کتنا ہے، میرے بچوں کی فیسز کتنی ہے، یعنی ہم نیٹ کا بل کتنا ہے، آج پاکستان ٹور پہ جانا ہے تو اس کے اخراجات بھی نکالنے ہیں، فلاں چیز کے نکالنے ہیں، فلاں چیز کے نکالنے ہیں۔ مگر صحابہ علیہم الرضوان کی سیرت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ جب اللہ کے دین کی بات آ جائے، دین اسلام کی بات آ جائے تو پھر اس معاملے میں ہمیں دنیا کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ اللہ کی راہ کو دیکھنا ہے ہمیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے اور آپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک منافق رہتا تھا، اس کا درخت ایک انصاری پڑوسی کے مکان پر جھکا ہوا تھا۔ جو منافق رہتا تھا مدینہ منورہ میں تو کہتے اس کا درخت جو ہے منافق کا وہ انصاری پڑوسی کے مکان پر جھکا ہوا تھا، جس کا پھل ان کے مکان میں گرتا تھا۔ تو انصاری پڑوسی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو اس وقت تک منافق کا نفاق لوگوں پر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم درخت انصاری کے ہاتھ بیچ ڈالو تو اس کے بدلے تمہیں جنت کا درخت ملے گا۔ مگر منافق نے انصاری کو درخت دینے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، منع کر دیا کہ میں اس درخت کو انصاری کو نہیں بیچوں گا۔ اور سرکار نے کیا فرمایا کہ تم اس کو بیچ دو، میں تمہیں کیا دے دوں گا؟ جنت دے دوں گا۔ کہتے جب اس واقعے کی خبر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی تو منافق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو منظور نہیں کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا ایک باغ دے کر اس درخت کو خرید لیا۔ یعنی اس منافق کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دے دیا؟ پورا باغ دے دیا اور صرف اس کو خرید لیا، کیونکہ اس درخت کے بارے میں جنت کی بشارت سرکار نے سنائی تھی۔ یہ صحابہ علیہم الرضوان کا دیکھیں عشق رسول بھی ہے۔ اسی لیے اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کے حوالے سے ہم کچھ باتیں کرتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی کہ ایک روز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، اور آپ کی ران یا پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے اجازت طلب کی، اجازت چاہی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، وہ اندر آ گئے اور سرکار اسی حالت میں تشریف فرما رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت طلب کی اندر آنے کی، سرکار اسی حالت پر کیا تھے؟ تشریف فرماتے۔
پھر جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور آپ نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے. کیا ہو گئے؟ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑوں کو درست کر لیا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت عطا فرمائی. راوی جو اس حدیث پاک کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب یہ لوگ سب چلے گئے تو میں نے حضور سے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ میرے باپ ابو بکر صدیق آئے تو آپ اسی حالت میں قائم لیٹے ہوئے تھے، عثمان فاروق اعظم آئے تو آپ اسی حالت پر تشریف فرما تھے اور کوئی حرکت نہیں فرمائی، لیکن عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑوں کو آپ نے کیا کر لیا؟ درست کر لیا. تو حضرت عائشہ کے اس سوال کے جواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اتستحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، فرمایا اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے معصوم فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں؟ کیا فرمایا کہ میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے معصوم فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں؟ تو کہتا ہے سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ کیا ہی بلند و بالا اور عظمت والا ہے کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ سید الانبیاء اور نبی الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے حیا فرماتے تھے. تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، آپ کا مرتبہ ہے. اور دیکھیں حیا ایک بہت اسلام کے اندر حیا کو اہمیت دی گئی ہے، مگر آج مسلمان دن بدن بے حیا ہوتا جا رہا ہے معذرت کے ساتھ، اور اس میں بہت بڑا قصور پیرنٹس کا ہے. ہم نے بلکہ جتنے میرے بزرگ موجود ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں آج تک کبھی کسی لیڈیز کو پینٹ شرٹ پہنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. یہ فیشن تو ابھی چند سالوں پرانا ہے نا، لیڈیز کا پینٹ شرٹ پہننا. آخر کیا وجہ ہے کہ ماں باپ اپنی بچی کو روکتے نہیں ہیں پینٹ شرٹ پہننے سے؟ آپ جس ایریا میں ہے، کلفٹن کا ایریا کہلاتا ہے، آپ طارق روڈ جائیں، بادرآباد جائیں، ڈیفینس جائیں، تو آپ کی آنکھوں میں نظر آئے گا کہ حیا ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمارے معاشرہ اتنا گرتا جا رہا ہے، ہماری سوسائٹی اتنی ناپاک اور اتنی گندی ہوتی جا رہی ہے کہ معذرت کے ساتھ کہ والد داڑھی اور امامہ پہننے کے باوجود بھی اس کی بیٹی بے حیا گھر سے نکلتی ہے. آج ماں اپنی بچی کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ بیٹی جب شادی میں جاؤ تو دوپٹہ سر پہ نہیں ہونا چاہیے، بال کھلے ہوئے ہونے چاہیے، اچھا پرفیوم لگا کر جاؤ. اس کا ریزن کیا بتاتے ہیں کہ تاکہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے تو آپ کے لیے رشتے آنا آسان ہو جائیں گے. یعنی نکاح کے معاملے کو جو اسلام فرماتا ہے النکاح من سنتی، سرکار نے فرمایا نکاح میری سنت ہے. آج اس جائز اور نیک کام کے لیے ہم نے راستہ کون سا اختیار کر لیا؟ گناہ کا راستہ اختیار کر لیا. آج یہی لڑکی کو دیکھ کے دودھ والے سے باتیں کر رہی ہے، سبزی والے سے باتیں کر رہی ہے، رکشے والے سے باتیں کر، دوپٹہ نہیں، کوئی شرم و حیا نہیں ہے. یہ لڑکی بڑی ہو جاتی ہے، اکیلے جاب پر جا رہی ہے، کبھی والد نے پوچھا بیٹا کیسے جاتی ہو، کیسے آتی ہو؟ جاب پہ جاتی تو اس کا بوائے فرینڈ بن جاتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی فرینڈ بن جاتا ہے، اس کو لیتا بھی ہے چھوڑتا بھی. کیا ماں باپ کے اندر تھوڑی بھی شرم و حیا ختم ہو گئی ہے؟ یعنی ہمارے پاس دولت آ گئی تو حیا ختم ہو گئی. مطلب اللہ نے ہمیں مال دیا تو حیا ختم ہوتی جا رہی ہے ہمارے اندر. بیٹی موبائل کے اندر کیا استعمال کر رہی ہے، کیا یوز کر رہی ہے، یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو چیک کرے. ہمارا معاشرہ پیارے بھائیوں
اس وقت تنزلی کا شکار ہے اور ہم دن بدن بربادی کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے اندر طلاق کا ریشو کتنا بڑھ گیا ہے؟ پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ منگنی ہوتی ہے، دیکھیں منگنی کے بعد لڑکی سے آپ بات نہیں کر سکتے، وہ آپ کے لیے نامحرم ہے۔ بات آپ تبھی کر سکتے ہیں، دیکھ اسی وقت سکتے ہیں جب آپ کا نکاح ہو جائے۔ ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے، ابھی ہم انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں منگنی کے بعد، 2-2.5 سال انڈرسٹینڈنگ تو ہوتی نہیں ہے، بہرحال رشتہ ختم ضرور ہو جاتا ہے۔ جس چیز کا اسلام منع کر رہا ہے آپ اس کے اپوزٹ جائیں گے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، آپ کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے گا۔ سکون تب ہی آپ کی زندگی میں آئے گا جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فالو کریں گے۔ آپ کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ منگنی کے بعد بات کرنے سے انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی؟ کیوں رب نے منع کیا؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ہر کام میں حکمت ہے، وہ حکمت ہمیں سمجھ آئے کہ نہ وہ ایک الگ بات ہے۔ تو طلاق کا ریشو بڑھنے کی جو بنیادی وجہ ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ کا بہت جگہوں پہ بہت بڑا قصور ہے۔ پہلے ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ بچہ باپ کے برابر میں بیٹھ نہیں سکتے تھے، اتنا خوف ہوتا تھا والدین کا، ایک بیڈ پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، اتنا خوف ہوتا تھا۔ آج بچی کیا کر رہی ہے، پیرنٹس کیا کر رہے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ پھر بالآخر جب پانی سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے اور لڑکی یا لڑکا کوئی غلط کام کر کے آ جاتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا نام اور ہمارا خاندان کا نام اس نے برباد کیا۔ تو آپ نے تربیت نہ کر کے آپ نے اسلام کا نام خراب کیا ہے۔ جب آپ اپنی بچی کی تربیت کرتے تو یہ بچی کبھی غلط راستے پہ جاتی نہیں۔ آج بچی کالج میں جا رہی ہے، سگریٹیں پی رہی ہے، کالج کے اندر لڑکیاں کتنی سگریٹیں پی رہی ہیں آپ کو سب پتہ ہے۔ آئس کے نشے ہو رہے ہیں، پوٹ پیا جا رہا ہے، چرسیں پی جا رہی ہے۔ یونیورسٹیز کو آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ ماں باپ تو بس لڑکی جا رہی ہے، آ رہی ہے، پڑھ رہی ہے، اپنے سیمسٹرز کو پورے کر رہی ہے، کیا کرتی ہے یہ کبھی کسی کو نہیں پتا۔ یونیورسٹیز کے اندر اس وقت الحاد بڑھتا جا رہا ہے۔ الحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ خدا کے منکر ہوتے جا رہے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کے وجود کے منکر ہوتے جا رہے ہیں۔ یونیورسٹیز کے اندر لوگ قادیانی ہوتے جا رہے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر لوگ ملحد ہوتے جا رہے ہیں، خدا کے وجود کا انکار کرنے والے ہو رہے ہیں۔ بس ان کو سکھا دیا ہے کہ آپ پڑھیں، نالج حاصل کریں اور بس اسلام کو چھوڑیں، دین کو چھوڑ دیں، یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ معاذ اللہ، ہم مسلمان ہیں، دین کی خدمت کرنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا جس طرح میرے پر واجب ہے اس طرح داڑھی رکھنا ہر فرد پر واجب ہے۔ یہ ہمارے یہاں اب دیکھیں کافروں کی پالیسی آپ دیکھیے، اب وہ کیا کرتے ہیں، داڑھی جس کے ہوگی اس کو کہتے ہیں ملا ادھر آ، مولوی ادھر آ۔ یہ کیوں لفظ کہتے ہیں؟ تاکہ لوگ جب دیکھیں نا یار یہ دیکھو دینداروں کو کتنا بدتمیزی سے بلا رہے ہیں تو لوگ داڑھی سے بھاگتے ہیں، یار ہم بھی کل داڑھی رکھیں گے لوگ ہمیں بھی ملا کہیں گے۔ آپ بھی نہیں سوچتے کہ یہ سنت جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، اور یہ سنت ہی نہیں ہے، یہ فقہاء نے فرمایا یہ واجب سنت ہے۔ داڑھی کو کٹوانا یہ گناہ ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب فقہ حنفی کے مطابق۔ مگر ہمارا نوجوان معذرت کے ساتھ، اور ہم سب بھی اپنا محاسبہ کریں تو ہمارا وجود اسلام کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یقین کیجیے آپ۔ ہمارا نہ اخلاق اچھا ہے، نہ ہمارا کردار اچھا ہے، نہ ہمارے اندر خوف خدا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں یہ وہ ذات ہے نا عثمان غنی جو جنتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہے جنہیں رسول کریم نے جنت کی دنیا میں ہی بشارت عطا فرمائی،
اس میں سے ایک عثمان غنی بھی ہیں۔ آپ تو جنتی ہیں، آپ کے پاس تو سرکار کی 2 شہزادیاں بھی ہیں، اور سرکار نے دنیا میں آپ کو کئی بار جنت کی بشارتیں بھی عطا فرما دی۔ ایک موقع پر آپ قبرستان گئے اور آپ اتنا رو رہے ہیں کہ داڑھی مبارک پوری گیلی ہو جاتی ہے، بھیگ جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا حضور معاملہ سمجھ نہیں آیا؟ فرمایا کہ قبر کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، میں اللہ کے خوف سے ڈر رہا ہوں، میں قبر کے معاملات میں کیا جواب دوں گا، میں اس لیے ڈر رہا ہوں۔ خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ اتنا رو رہے کہ داڑھی پوری بک گئی، اور کہا کہ قبر کے معاملات بڑے خطرناک ہیں۔ آج آپ بتائیے، میں اپنے آپ کو بھی مجرم سمجھتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی کٹہرے میں لاتا ہوں، ہم پورے دن میں موت کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے، ہم اپنے آپ سے پوچھیں نا، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم پورے دن میں موت کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ جب موت کو ہم یاد کریں گے تو ہم گناہ کے قریب جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں جائیں۔ ہماری نماز کبھی قضا ہوگی؟ کبھی قضا نہیں ہوگی۔ نہ ہم کاروبار میں جھوٹ بولیں گے، نہ اپنے باس سے جھوٹ بولیں گے، نہ ہم اپنی نوکری میں 2 نمبری کریں گے، کوئی نہیں کریں گے۔ ہماری سوسائٹی خود صحیح ہونا شروع ہو جائے گی۔ آج آپ 10 روپے پھینک دیں مسجد میں، 1 منٹ بعد آپ کو 10 روپے بھی نظر نہیں آئیں گے، کوئی لے کے بھاگ جائے گا۔ یعنی ہم اتنے اخلاقاً گر چکے ہیں۔ ہم لوگ سعودیہ میں جاتے ہیں اور وہاں پر بھکاری بن جاتے ہیں، پیسے مانگتے لوگوں سے۔ وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے خلاف کتنی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی لوگ تو بھکاری ہو گئے۔ ہم نے اپنا آپ کو کتنا خراب کر دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی، یہ بات یاد رکھے گا ہمیشہ۔ آج ہم ذلت کے اس پیرائے میں آ چکے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہے، یہ بات یاد رکھے آپ۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے پیارے بھائیوں کہ اپنے اندر حیا کو پیدا کریں، بے شرم نہ بنے، شرم و حیا کے پیکر بنے۔ کچھ چیزیں مثال کے طور پہ، ہمارا نوجوان شارٹس پہنتا ہے، گھٹنوں سے اوپر شارٹس ہوتے ہیں، یہ پہننا ناجائز ہے مرد کے لیے۔ گھر میں والد صاحب شارٹس پہن کے بیٹھے ہوئے، گھر میں جوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، والد صاحب ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی نہیں دیکھ رہے کہ بچیاں میرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ بھائی شارٹس پہننا تو ویسے ناجائز اور حرام ہے۔ آپ فارم ہاؤس میں چلے جائیے دوستوں میں، ان کا لباس دیکھ لیجئے تو آپ کی روح کانپ جائے گی کیسا لباس پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم گھومنے جاتے ہیں تو کیا وہاں شریعت کے حکم لاگو نہیں ہوتے ہم پر؟ وہاں شریعت کیا بیک ہو جاتی ہے ہم پہ؟ اب بارش کا موسم آئے، آپ روڈوں پہ نوجوانوں کے لباس دیکھیں آپ تو آپ کی آنکھیں جھک جائیں گی ان کا لباس دیکھتے ہوئے۔ تو پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک باب یہ ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، اپنے اندر حیا کو پیدا کریں۔ کیا پیدا کریں؟ حیا پیدا کریں۔ آپ کی گفتگو بھی اچھی ہونی چاہیے، دوستوں میں بیٹھ کے لڑکیوں کی باتیں کرنا، گندی باتیں کرنا، نیگیٹو ویب سائٹس کی باتیں کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، یہ حیا کی بات ہے کہ بے حیائی کی بات ہے؟ بے حیائی کی بات ہے۔ ایسا لباس پہننا جس کو شریعت لائق نہیں کرتی ہے، جس کو شریعت پسند نہیں کرتی ہے، یہ بے حیائی کا لباس ہے۔ اگر آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ اس کو تعلیم دیں کہ گھر میں آپ نے دوپٹے کے ساتھ رہنا ہے۔ ہمارے یہاں جو والدہ ہوتی ہے وہ عمومی طور پہ دوپٹہ نہیں سر پہ رکھتی، وہ سمجھتی ہے کہ میرے گھر میں میرے ہی بچے ہیں تو بچے آپ کے ہی ہیں، مگر ماں اور بچے میں بھی حیا کا ہے کہ نہیں ہے؟ حیا کے معاملات تو ہے نا۔ تو بھائی اپنی بیویوں کو اس بات کی تعلیم دو، اپنی بچیوں کو اس بات کی تعلیم دو کہ گھر میں جس نے بھی رہنا ہے یا تو اسکارف پہنے یا دوپٹہ ضرور ہونا چاہیے۔ بغیر دوپٹے اور بغیر اسکارف کے کوئی گھر میں نہیں ہوگا۔ ہماری والدہ نے، میں اپنی والدہ کی بات بتاتا ہوں، ہماری والدہ کا حکم یہ تھا کہ
ہمارے گھر میں وہی رہے گا جس کے گھر پہ داڑھی ہوگی، جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی۔ والدہ نے فرمایا کہ جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی، ہمارا رابطہ اور کانٹیکٹ تو رہے گا مگر گھر میں اس کی انٹری نہیں ہوگی۔ دیکھیں ہماری تربیت کے طور پر تھا یہ، کیونکہ داڑھی یہ ایک عظیم سنت ہے یہ۔ تو ہماری ماں نے ہماری تربیت ایسے کری ہے کہ بیٹا آپ نے دنیا کو نہیں دیکھنا، دنیا کے ششکوں کو نہیں دیکھنا، دنیا کے بینیفٹس کو نہیں دیکھنا، آپ نے رسول اللہ کی سنت کو دیکھنا ہے بس۔ یہ سنت تو ایسی ہے جو تمام انبیاء کے چہرے پر تھی، یہ سنت تو ایسی ہے تمام صحابہ، اولیاء، کتب، ابدال، تابعین، تبع تابعین، سب کے چہروں پہ میرے آقا کی سنت تھی۔ اور آج مسلمان اس سنت کا ہی مذاق اڑا رہے۔ آپ فیس بک چلاتے ہیں، میمز بنتی ہیں کہ نہیں بنتی داڑھی پر معاذ اللہ، اور ہمارا یہی مسلمان اس کو فارورڈ بھی کرتا ہے، شیئر بھی کر رہا ہوتا ہے، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، علماء کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، تو ہمارے نوجوان اس کو شیئر کرتا ہے۔ قرآن پڑھانے والوں کا مذاق بنایا جاتا ہے نہیں بنایا جاتا ہے؟ شیئر کون کرتا ہے؟ کافر تھوڑی کر رہا ہے، آپ اور میں کر رہے ہیں اس کو۔ کبھی ہم نے کہا کہ یہ غلط چیز غلط ہو رہا ہے، یہ ہم نے تو کبھی کہتے ہی نہیں کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جب برائی کو دیکھو، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو۔ کس سے روکو؟ ہاتھ سے روکو برائی کو۔ کوئی غلط کر رہا ہے اس کو روکے آپ ہاتھ سے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ ہم روکتے ہیں ہاتھ سے کبھی؟ اگر باس غلط کر رہا ہے تو امپلائر بتائے گا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہو سیٹ ہے، آپ ایف بی آر کو غلط بتا رہے ہو، آپ وکیل سے غلط لکھوا رہے ہو، آپ ٹیکسس میں یہاں 2 نمبری کر رہے ہو، پتہ ہے اگر باس کو بتاؤں گا تو باس بولے گا کک مار دے گا، نکل یہاں سے، تو میرا کا باپ بن رہا ہے تو؟ کبھی بھی نہیں بتائے گا۔ ہم برائی کو دیکھتے ہیں، فرمایا برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو۔ ہم کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم لوگ نہیں بولتے، ہم غلط کرتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں بولتے؟ یار ہماری نوکری نہیں چلے جائے، ہماری نوکری نہ چلے جائے۔ یار آپ ان سرکار کی حدیث پر پھر کون عمل کرے گا جب سب نے اس طریقے کا مظاہرہ کرنا ہے؟ بھائی آپ برائی کو آپ ابتدا تو کریں، اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ جس کے ساتھ رب ہے پھر اس کو کس کی ضرورت ہے؟ تو فرمایا جب برائی کو دیکھو تو برائی کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلط کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو روکیں گے نا تو وہ زیادہ بدتمیز بن جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار پتہ ہے ہمیں بھی غلط کر رہا ہے، اس کے منہ کون لگے گا؟ دیکھیں منہ لگنا پڑے گا۔ آج آپ یہ کسی کے ساتھ غلط کر رہا ہے، کل آپ کے ساتھ بھی یہ غلط کرے گا۔ آپ یہ نہیں سوچیں کہ یہ برائی آپ تک بھی آئے گی، آپ یہ سوچیں کہ یہ میرے مسلمان کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں، اس کا ساتھ دیں۔ تو فرمایا جب برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو۔ فرمایا کہ جب برائی کو دیکھو تو زبان سے روکو۔ کس سے روکو؟ زبان سے روکو۔ چلو آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے نا، زبان سے تو کہہ سکتے ہو کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم بولتے نہیں یار اس کو برا لگ جائے گا، وہ یہ ہو جائے گا، دوستی خراب ہو جائے گی۔ ہونے دے دوستی خراب۔ آپ اگر زبان سے برائی کو روک رہے ہو تو گویا آپ سرکار کی حدیث پر عمل کر رہے ہو آپ۔ تو فرمایا کہ جب برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو ورنہ زبان سے روکو۔ اور فرمایا اگر جو بندہ ان دونوں اسٹیپ پر عمل نہیں کر سکتا تو کم سے کم وہ برائی کو دل ہی میں جان لے کہ یہ برا کام ہے۔ فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہی آج ہم نے کلام کیا۔ اگلے درس پہ انشاءاللہ تعالی ہم باقیوں پر کلام کریں گے، مولا کائنات پر اور عشرہ مبشرہ پر انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات ہے۔ آج سے کوشش کر لیں انشاءاللہ ہم بھی باحیا بنیں گے۔
بے حیا نہیں بنیں گے۔ اور اپنے گھروں میں نا اسلام کے لیے دروازے کو کھولے، تھوڑا سا دروازے کو اوپن کریں۔ آپ کے بچے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، رونے کا مقام ہے۔ آپ کے بچے کو کمپیوٹر تو پورا چلانا آتا ہے، ویب ڈیزائننگ کا کورس تو پورا آتا ہے۔ آپ کے بچے کو انگلش نہیں آتی تھی تو آپ نے چماٹ مار کے یوریکا کا کورس کرایا، برلٹس پہ آپ نے اس کو لے کے گئے، پر اس کو مارتے رہے۔ ہر چیز دنیاوی تعلیم کے لیے کری، اسلام کے لیے آپ نے کیا کام کیا؟ آپ نے اسلام اس لیے نہیں سکھایا، بچے کو لوگ کہیں گے مولوی ہے۔ ارے کیا سوچ آپ لوگ نے اپنے ذہنوں میں بنا لی ہے؟ تو اپنے گھر میں اسلام کو آنے دیں، اسلام کے لیے راستہ کھولیں۔ اگر آپ نہیں کھولیں گے نا، آپ سے آپ کا رب بھی پوچھے گا، اور کیا پتہ آپ کے انتقال کے بعد یہ اولاد اسلام پر بھی قائم رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے۔ کتنی اولادیں ایسی ہیں باپ کے جانے کے بعد کافر ہو چکی ہے، مرتد ہو چکی ہے۔ کتنی اولادیں ایسی ہیں باپ نے اسلام کی دعوت نہیں دی، قادیانی ہو گئی، اور ایسے فرقے کو قبول کر لیا جو صحابہ کی توہین اور صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا نا کہ اگر آپ کی بیٹی ہے تو آپ اس کا نکاح ایسے شخص سے کریں جو عقیدے کے لحاظ سے درست ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ ہمارا سنی نوجوان تو شیعہ لڑکی کو دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو یہ تو غلط ہے نا۔ یہ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم اپنے مسلک کو ہی چینج کر دیتے ہیں۔ وہ امیر معاویہ کی توہین کرتے ہیں، وہ حضرت ابو سفیان کی توہین کرتے ہیں، وہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ سرکار کے بعد کچھ صحابہ معاذ اللہ کافر ہو چکے تھے، وہ حضرت علی کو انبیاء سے افضل مقام دیتے ہیں، اور آپ ایسوں کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں۔ آپ جب آپ اپنی اولاد کو اسلام کے قریب نہیں کریں گے، دین کے قریب نہیں کریں گے، یاد رکھیے گا آپ قبر میں بھی چلے جائیں گے نا، یہ قبر میں فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئیں گے۔ پر باپ کو دفنا دیا، سویم کر لیا، معاملہ کلوز کر دیا۔ بچوں کو ٹوکا کریں، بیٹا بیٹھ کے پانی پیا کرو، بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا کرو، بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو۔ آج قرآن پڑھا، آج قاری صاحب آئے تھے، گھر میں چیخ کے کیسے بات کر رہے ہو آپ؟ کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہو آپ؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ ٹوکیں گے نا تو بچے کے اندر خود خوف آ جائے گا کہ ابو ڈانٹیں گے۔ بچے کو جو چاہیے ہوتا ہے آپ ہر چیز پرووائڈ کر دیں گے تو بچہ کیسے آپ اسلام کے قریب آئے گا؟ بچے کو آپ شرائط لگائیں، بیٹا میں آپ کو گاڑی لا کے دوں گا، آپ نے آج یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے قرآن پڑھنا ہے، آپ شرائط لگائیں، بچہ کرے گا۔ مگر ہم ایسا کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو اپنے بچوں کو اور خود بھی نماز کی پابندی کریں، بچے کو ہاتھ پکڑیں اور خود بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اپنے بچے کو بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا عادی بنائیں۔ ڈیلی قرآن پاک پڑھیں، نہیں پڑھنا آتا تو بھائی سیکھیں، اپنے گھر پہ قاری صاحب کو لگائیں۔ بھائی بچے کو آپ او لیول کروا رہے ہیں نا، اے لیول بھی کرواتے، وہاں کی فیس کتنی ہے آپ کو بھی پتہ ہے اچھی طریقے سے، ٹیوشن کی فیس کتنی ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے، تو کیا صرف قرآن کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ لوگ کے پاس؟ قرآن کے وقت پیسے کنگلے ہو جاتے ہیں آپ لوگ سب، حالات آپ لوگ کے اچانک بگڑ جاتے ہیں جب دین کی بات آتی ہے، تو آپ ہمارے سامنے مسائل لے کر آ جاتے ہیں، ہم اتنے سارے مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ غلط بات ہے یہ غلط ہے۔ آپ کیا بچوں کو تعلیم دے رہے دین کے حوالے سے؟ تو کوشش کریں اپنے بچوں کو اسلام کے قریب کریں، خود بھی اسلام کے قریب آئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی کوتاہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مالک کائنات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو کرنا قبول فرما۔ عثمان غنی کا صدقہ اللہ ہمیں شرم و حیا کا پیکر بنا دے۔ عثمان غنی کا صدقہ اللہ ہمارے اندر سے ہر بری عادت کو ختم فرما دے۔ عثمان غنی کی
تقوی کا صدقہ ہمیں تقوی کا نور عطا کر دے۔ عثمان غنی کی سخاوت کا صدقہ ہمیں یا اللہ سخی بنا دے۔ عثمان غنی کے مال کا واسطہ ہمیں بھی برکتوں والا حلال طیب وسیع رزق اور مال عطا فرما۔ یا اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرے محبوب نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، اللہ اس بشارت کا صدقہ ہمیں بھی جنت الفردوس عطا فرما۔ عثمان غنی کے ایمان کا صدقہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما، ہمارے ماں باپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرما، عثمان غنی کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما، عثمان غنی کا دیدار ہم سب کو عطا فرما، عثمان غنی کے مزار کا دیدار ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ آنے والے تمام ہمارے سیرت صحابہ کے اسٹوڈنٹس ہیں جتنے بھی کورس میں آ رہے ہیں، سب کو برکتیں عطا فرما، سب کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھر میں اسلام کے معاملات کو نافذ فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھر میں اسلام کو نافذ فرما دے، ہمارے ملک میں اسلام کو نافذ فرما دے، ہمیں اسلام کا مجاہد و محافظ بنا دے، ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد مبارک وسلم، آمین برحمتک و بحمدک یا رب العالمین۔